میرے انتہائی معزز و محتشم استاد العلماء جناب علامہ مولانا ظہیر احمد بٹ صاحب، آج کی اس مجلس کے صدر اور جن کی زیر قیادت و سیادت یہ محفل انعقاد پذیر ہے، جناب محترم ریاض صاحب، میرے انتہائی محسن و مشفق و مربی جناب ارشد محمود تارڑ صاحب، اور دیگر مساجد سے آئے ہوئے ائمہ کرام، حاضرین مجلس اور خواتین جو کہ بالائی منزل پر موجود ہیں، آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم۔ میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مصطفیٰ پر انعقاد پذیر محفل میں مجھے مدعو کیا گیا، اور اتنے زیادہ فاضلین جن کے میں نام بھی نہیں لے سکا، ان کی موجودگی میں دعوت سخن دی گئی، اور سب سے بڑی سعادت یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور شان بیان کرنے کے لیے مجھ پر اعتماد کیا گیا۔ آیت مبارکہ جب سے رجب المرجب شروع ہوا ہے، آپ لوگ محافل کے اندر، جمعہ کے اجتماعات کے اندر یہ آیت مبارکہ سن رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے رات کے قلیل حصے کے اندر مسجد اقصی تک۔ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے، علماء کرام موجود ہیں کہ کلمہ کی ابتدا کے اندر اگر لفظ سبحان کا تذکرہ کیا جائے تو یہ ایک قسم کی قسم ہوتی ہے، یعنی اس جملے کو قسمیہ انداز کے اندر پڑھا، سنا اور سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے اس آیت مبارکہ کی آغاز کے اندر لفظ سبحان کو ذکر فرمایا، اور چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ لفظ سبحان اگر ذکر کیا جائے تو یہ ایک قسم کی قسم ہوتی ہے، تو اللہ پاک نے اس قسم کو اس آیہ مبارکہ کے آغاز اور ابتدا کے اندر کیوں رکھا؟ مفسرین کرام اس کی بے شمار حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ ان حکمتوں کو کسی ایک نشست کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس لیے بیان نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کر رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کمال یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے تو عمریں درکار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کما حقہ بیان ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن کیوں نہیں ہے؟ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت سے کوئی آشنا ہی نہیں ہے۔ جب تک اسے آشنائی ہی میسر نہیں ہے
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ لا یمکن الثناء کما کان حقہ. تو یہ آیا مبارکہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو بھی بیان کر رہی ہے. لفظ سبحان جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ اس کے بیان کرنے کی بے شمار متعدد حکمتیں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کو اگر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بالکل اسی اسلوب کی ایک اور آیا مبارکہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے. اس آیا مبارکہ کے اندر کیا معاملہ ہے؟ اس آیا مبارکہ کے اندر معاملہ یہ ہے کہ اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے موضوع کسی اور کو بنانا تھا، عنوان کسی اور کو رکھ دیا. بالکل اسی انداز سے یہ بھی آیا مبارکہ ہے. موضوع تو اس میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن اس میں عنوان اپنی ذات مقدسہ کو رکھ دیا. وہ دوسری آیا مبارکہ کیا ہے، اس کے اندر مضمون کیا ہے، اس کے اندر عنوان کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. سورہ فتح 26واں پارہ آخری رکوع ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ. اس آیا مبارکہ کے اندر اللہ پاک موضوع تو لیے بیٹھا ہے صحابہ کی عظمت کا، بیان تو شان صحابہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ پاک نے عنوان محمد مصطفیٰ کو بنا دیا ہے. اور یہ بات واضح کر دی کہ اگر عظمت صحابہ کی بات ہوگی تو عنوان میرا محبوب بنے گا، اور اگر موضوع ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی تو پھر عنوان میری ذات بنے گی. وہاں پر عظمت صحابہ کو بیان کرنا تھا تو اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ کو عنوان بنا دیا. اور یہ بات ہمارے روزمرہ کے معمولات کے اندر ہے کہ جب ہم کوئی کتاب خریدتے ہیں، کسی موضوع پر اگر کوئی کتاب خریدنی ہو تو اس موضوع کے حوالے سے جتنی کتب ہوتی ہیں ان تمام تر کتب کو ہم اس وقت پڑھ تو نہیں سکتے. صرف اور صرف ان کے عنوانات سے ہم یہ انتخاب کرتے ہیں کہ جس موضوع پر ہمیں معلومات مہیا یا درکار ہیں اس کو کس عنوان سے یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اس عنوان کے تحت ہم اس کتاب کو چن لیتے ہیں اور اپنی مرضی اور منشا کا موضوع پڑھنے کے لیے اسے منتخب کر لیتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ پاک نے جب صحابہ کی شان کو بیان کرنا چاہا تو عظمت صحابہ کے لیے محمد مصطفیٰ کو عنوان بنایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو بیان کرنا چاہا اور وہ معجزہ اور وہ سب سے بڑی شان جسے اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ کو عطا کرنا تھی، جب اس کو بیان کرنا چاہا تو اپنی ذات کو عنوان بنا دیا. اور یہ بات واضح کر دی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہ سبحان کی ایک حکمت عرض کی ہے. دوسری حکمت، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لفظ سبحان ایک قسم کی قسم ہوتی ہے، اور عربی کلام کے اندر قسم جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قسم کے بعد جتنا کلام ہے اسے بلا چون و چرا تسلیم کر لیا جائے. اب لفظ سبحان کو یہاں رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس ساری آیا مبارکہ کے اندر میرے حبیب کی شان کو بیان کیا جانا ہے. میرے حبیب کی شان کا متقاضا اور میرے حبیب کی شان کا عالم یہ ہے کہ اگر اسے میں بیان کرنے لگا ہوں تو میں اپنی ذات اور اپنی ساری کی ساری صفات کو اس لفظ میں بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے رکھ رہا ہوں، تاکہ میری حبیب کی شان کو تسلیم کرنے کے لیے تمہیں عقل کے گھوڑے نہ دلانے پڑے، بلکہ تمہیں یہ بات پتہ چل جائے کہ مالک و خالق اگر قسم کھا رہا ہے تو یہ کوئی عام قسم نہیں ہوگی،
اس قسم کے بعد جو بیان دیا جا رہا ہے وہ کوئی عام بیان نہیں ہوگا، بلکہ وہ بیان شان مصطفیٰ پر مبنی بیان ہوگا۔ یہ اس کی دوسری حکمت تھی۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نادر الوجود معجزے کو اللہ پاک نے لفظ سبحان سے بیان فرما دیا۔ اب اس کے بعد تیسری جو حکمت وہ یہ ہے کہ لفظ سبحان سے اس کو شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس بات کی نفی کر دی جائے، اس بات کو بالکل دور کر دیا جائے، اس ابہام کو رفع کر دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج عطا کی گئی ہے وہ معراج منامی نہیں تھی، یعنی خواب کے اندر نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اور جسم دونوں کے ساتھ تھی۔ ہم بھی قسم اٹھاتے ہیں اپنی بات کی یقین دہانی کے لیے، اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے، اور ہم وہ قسم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ اس کے بعد کی جانے والی بات کو تسلیم کر لیا جائے۔ جب ہم اپنی قسم کے لیے اتنے زیادہ مطلع ہیں، اتنے زیادہ خبردار ہیں، اور اتنے زیادہ اس بات پر اصرار کرنے والے ہیں کہ ہماری بات کو مان لیا جائے، تو پھر مالک و خالق جو رب الکائنات ہے وہ اس بات کو کیا پسند کرتا ہوگا کہ کھائے اپنی قسم اور اس کے بعد جو بات بیان کرنے والی ہے وہ چھوٹی ہو۔ تو لفظ سبحان کو بیان کرنے سے مقصد یہ بھی تھا کہ میرے حبیب کی شان کو بیان کیا جانا ہے، اور یہ تمام تر شانوں کے اندر ایسی شان ہے جو آج تک کسی نبی کے حصے میں نہیں آ سکی ہے، لہذا اس شان کو عام شان جیسی شان نہ سمجھا جائے، اس شان کو کسی دوسری شان سے مماثل نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ ایسی شان ہے کہ جس کے لیے میری ذات قسم اٹھا رہی ہے، اور میری ذات کے قسم اٹھانے کے بعد جو شان بیان کی جا رہی ہے وہ تمام تر شانوں کی سردار شان ہے جو کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی، اور ایسی شان ہے کہ جسے سارے ہی شان تسلیم کرنے والے ہیں۔ اس کے اندر گنجائش نہیں رکھی کہ کوئی بھی یہ کہہ سکے کسی بھی انداز سے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نہیں بن رہی، اور یہ واضح کرنا تھا کہ یہ معاملہ جو معراج کا ہے یہ خواب کا معاملہ نہیں ہے۔ اور اس بات کو اگر قرآن کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں چند حکمتیں اور ملتی ہیں، چند باتیں اور ملتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اس واقعہ معراج کے لیے یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اتنا بڑا معجزہ عطا ہی اس لیے کیا گیا، آپ کی شان اور آپ کی عظمت کو بیان ہی اس لیے کیا گیا۔ یہ معاملہ جو مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور اس کے بعد لا مکان کی منازل کو جانا تھا، یہ بپا ہی اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں کے سننے کے بعد ان کے ایمان کی کسوٹی بن جائے، انہیں یہ بات پتہ چل جائے کہ محبوب کی شان کو تسلیم کرنے کے لیے زبان الہیہ پر اپنے تمام تر معاملات کو مرکوز کرنا ہے، یا اپنی عقل کے لیے نئے دروازے اور نئے باب کھول دینے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب یہ شان ہی ایسی ہے کہ یہ ہم نے بپا ہی اس لیے کی ہے کہ ایمان والوں کے ایمان کی پرکھ ہو جائے، اور یہ معاملہ اس لیے کیا ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ان کا ایمان کس بنیاد پر ہے، ان کے ایمان کی قوت اور طاقت کتنی ہے، ان کے ایمان کو ان کے اپنے تئیں یہ جنوا دیا جائے کہ تمہارے ایمان کی قوت اور طاقت اور حرارت کتنی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اے محبوب ہم نے یہ جو مشاہدہ کروایا ہے
یہ مشاہدہ کروایا ہی اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کے لیے تسلیم اور نا تسلیم ہونے کے درمیان ایک کسوٹی بن جائے، اور اس کے بعد جو عقل کی پوجا کرنے والے ہوں گے وہ محروم رہ جائیں گے، اور جنہوں نے عشق کا دامن پکڑا ہوگا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کی تسلیم کے ساتھ انہیں بھی شان عطا کر دوں گا۔ اور اس مثال کو بھی بیان کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ کو جب یہ بات بتلائی جاتی ہے، وہ واقعہ بھی تفصیل بھی عرض کرتا ہوں، جب یہ بات سنتے ہیں تو عقل کا گھوڑا نہیں دوڑایا، بلکہ عظمت مصطفیٰ کو دیکھا ہے، سبحان کے لفظ کو دیکھا ہے، اور اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اگر یہ بات میرے حبیب کی، اگر یہ بات محمد مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہوئی ہے تو اس کے اندر صداقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس سے اگلی حکمت وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی انداز سے طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑا، یا کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی بھی انداز سے کوئی سب و شتم کا معاملہ کیا، کوئی گستاخانہ الفاظ یا کسی بھی انداز سے الفاظ اگر استعمال نہیں بھی کیے، تو اللہ پاک جل مجدہ الکریم کا یہ طریقہ ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وحی نہیں فرماتا کہ آپ یہ بولیے۔ یہ لفظ اگر اس نے آپ کی شان میں گستاخی کے طور پر بولے ہیں تو اب آپ اس کا جواب اس انداز سے دیجئے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب نہیں ہے۔ میں مثال بھی عرض کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کبھی ساحر کہا جاتا، کبھی مجنون کہا جاتا، آپ کو مذاق کیا جاتا، تو اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ انا کفیناک المستہزئین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ سے ہرزہ سرائی کرتے ہیں، جو آپ سے کسی بھی انداز سے بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ اور قرآن مجید ان مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں چونکہ بیٹے موجود نہیں ہیں تو آپ کی نسل کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو اللہ پاک نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے محبوب اب اس الفاظ اور ان انداز سے آپ ان کا جواب دیجئے، بلکہ اللہ پاک نے بلا واسطہ بغیر کسی دوسری بات کے ان تمام تر افراد کا سامنا خود کیا ہے، اور یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ ان شانئک هو الابتر۔ وہ تمام کے تمام جو یہ کہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بے نشان و نشان کرنے والا ہے۔ اور اگر ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت آپ کے بلانے پر آتا ہے، دیگر افراد بھی جمع ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے تو کیا تم اس بات کو تسلیم کرو گے؟ اور وہ لشکر تم پر چڑھائی کرنے والا ہے، تو وہ تمام کے تمام بیک زبان بولے کہ بالکل ہم اس بات کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ احادیث کی کتب کے اندر یہ واقعہ بالتفصیل موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ تمام کے تمام بیک زباں بولے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 40 سال